وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت سے درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعۃ المبارک میں حج کے حوالے سے آپ حضرات سے چند گزارشات کی تھیں اور آج بھی اسی مضمون کو آگے چلا رہے ہیں. اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی اور آج بھی اسی مضمون کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات کرنی ہیں. ان میں کچھ گزارشات جو بنیادی تھیں وہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر دی تھی. یہ جو آدمی حج کے لیے جاتے ہیں، نبی مکرم جامع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مختلف شانیں اور حج کے مختلف ارکان کے مختلف انعامات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے کچھ میں نے بیان کیے تھے. آج ایک اور حدیث پڑھیں گے اور یہ حدیث پاک اس طرح کی تفصیلی ہے کہ حج کے اکثر ارکان اس میں آ گئے اور ان کا ثواب بھی، ان کا انعام بھی اس میں آ گیا. حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کیونکہ حج کا موضوع ہے، اس میں حدیث برکت کے لیے ورد کرنی ہے. اور اس حدیث پاک کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ کے صفحہ 312 سے لے کر صفحہ 314 تک نقل کیا. علامہ حاتمی نے مجمع الزوائد کی جلد 3 صفحہ 272 پر نقل کیا اور شیخ الحدیث و تفسیر
حضرت مولانا غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی جس کا نام ہے تبیان القرآن۔ اس کی دوسری جلد میں صفحہ 277 اور 278 پر اس کو نقل کیا، اور تبلیغی جماعت کے مولانا زکریا نے اسی حدیث پاک کو فضائل حج کے صفحہ 18 اور 19 پر نقل کیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث بڑی پیاری اور خوشخبریوں سے بری ہوئی ہے۔ میرے آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مسجد میں تشریف فرما تھے کہ دو صحابی آ گئے۔ ایک صحابی سقفی تھا اور ایک انصاری صحابی تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے سوال کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی کرو سوال۔ اب سقفی کہتا ہے انصاری صحابی سے کہ تم سوال کرو، سوال دونوں کا ایک تھا۔ انصاری صحابی سقفی سے کہتا ہے تم سوال کرو، وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے تم سوال کرو، تم سوال کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے، مسکرا کے فرمایا ایسے نہ کر لیں، جو تم سوال کرنا چاہتے ہو میں وہ سوال بھی خود ہی کر لیتا ہوں، سوال بھی میں خود کر لوں گا اور جواب بھی میں خود ہی دے دوں گا۔ وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ اب ان کا جملہ سنیے، وہ کرنے لگے یا رسول اللہ سوال بھی آپ خود بیان کر دیں، جواب بھی خود بیان کر دیں تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھ جائے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ اب ایمان تو پہلے ہی تھا، اضافے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی دلوں کی بات کو جانتا ہے تو اور یقین پختہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بتاتا ہوں تم سوال کیا کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا سوال بھی بیان کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ میرے بھائی کسی نے ویسے تو نہیں کہا کہ مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کی ہے، مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کی ہے، وہ جان دینے دلاں دی بولی، وہ جان دینے دلاں دی بولی، پتہ انہاں نوں کہ حال کی ہے، وہ جان دینے دلاں دی بولی، بتائے انہوں کہ حال کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر کہو تو بیان کر دوں۔ آقا بیان کرو۔ میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سوال یہ کرنے آئے ہو کہ جب تم بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہو حج کے لیے اس کا ثواب کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کے طواف کا ثواب کیا ہے؟ اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا اجر کیا ہے؟ اور سر مڈانے کا اجر کیا ہے؟ اور طواف زیارت کا اجر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارا یہی سوال ہے یا کوئی اور؟ انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہمارا سوال یہی تھا۔ اب دیکھیں وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ
جس اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، ہمارا سوال یہی تھا۔ اب صحابہ کو یقین ہے میرا نبی جانتا ہے دل میں کیا ہے، اور آج لوگ کہہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم ہی نہیں، دل میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، تم اپنے اوپر میرے نبی کی ذات کو تو قیاس نہ کرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ نبی کا عربی زبان میں معنی ہی یہی ہے، الہام ربانی سے غیب کی خبریں دینے والا۔ عربی لغت میں معنی یہی لکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے سوالوں کا جواب دیتا جاؤں۔ فرمایا تمہارے ذہن میں جو سوال آئے تھے اب میں اس کا تفصیل سے جواب دے دوں۔ آپ نے فرمایا جب تم گھر سے بیت اللہ کے لیے چلتے ہو، حج کی نیت سے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے چلتے ہو، ثواب کیا ہے؟ فرمایا جب تم قدم اٹھاتے ہو اور جب تم رکھتے ہو، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اس وقت عام طور پہ حج کرنے لوگ پیدل جاتے تھے اور عرصہ دراز تک پیدل ہی جاتے رہے، تو میرے نبی نے اسی حساب سے فرما دیا۔ فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے چلتے ہو، جب تم گھر سے نکلتے ہو، جب قدم اٹھاتے ہو اور جب قدم رکھتے ہو، ہر قدم کے بدلے، رکھنے کے بدلے بھی، اٹھانے کے بدلے بھی، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور فرمایا جب تم طواف کرتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، میں نے پہلے عرض کیا اکثر ارکان حج اس حدیث میں آ گئے ہیں۔ فرمایا جب تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اور طواف کر کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے ہو، یہ طواف کے ساتھ 2 رکعت، اس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے۔ جب یہ 2 رکعتیں تم پڑھ لیتے ہو، آقا ثواب کیا ہے؟ فرمایا گویا کہ تم نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کیا، اس کا ثواب یہ ہے۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا مطلقاً غلام آزاد کیا، اولاد اسماعیل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں سے تم نے ایک غلام آزاد کیا۔ اب ذرا سوچئے غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جو آدمی غلام آزاد کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے کے بدلے اس کا چہرہ، اس کے سر کے بدلے اس کا سر، اس کے کانوں کے بدلے اس کے کان، اس کے سینے کے بدلے اس کا سینہ، اس کے ہاتھ پاؤں کے بدلے اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے پورے جسم کے بدلے میں اللہ آزاد کرنے والے کا پورا جسم جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ثواب ہے ایک غلام آزاد کرنے کا۔ تم نے اس کو آزاد کیا، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اب یہ عام غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، تو میرے نبی کے خاندان سے غلام اگر کوئی آزاد کیا جائے پھر اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد اسماعیل سے، اولاد اسماعیل میں سے کون ہے؟ میرے مدنی کریم علیہ السلام، میرے نبی کا خاندان اولاد اسماعیل ہے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہودیوں کو میرے نبی کے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو میرے نبی کی سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ باقی نبی بنی اسماعیل سے ہیں، باقی نبی بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ بنی اسماعیل سے آ رہا ہے۔ یہ تکلیف تھی ان کو۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب تم صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہو، پتہ ہے آپ کو صفا مروہ کی دوڑ کب لگائی گئی؟ جب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی دیش نکالا دے دیا تھا گھر سے،
یہاں بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کی وہ نشان تو موجود تھے لیکن بلڈنگ بنی ہوئی نہیں تھی. بلڈنگ طوفان نوح میں اٹھا لی گئی تھی. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ خانہ کعبہ کے قریب جہاں صفا مروہ ہے یہاں قریب چھوڑ کے گئے اللہ کے حکم سے. تھوڑا سا مشکیزہ پانی کا، کچھ کھجوریں تھی، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، اب پیاس لگی ہے، رو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے. حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں. کہیں سے کوئی چشمہ نظر آ جائے یا کہیں سے کوئی ریوڑ چرانے والا، کوئی بکریاں چرانے والا نظر آ جائے، کوئی کسی قسم کا کوئی قافلہ نظر آ جائے، تاکہ میں اس سے پانی لے کر اپنے بچے کو پلا دوں، اس کی پیاس بجھا دوں. کیونکہ ان کے جسم میں ماں کا دل تھا، ماں بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. حضرت حاجرہ کبھی کوہ صفا پہ چڑھتی، کبھی مروہ پہ چڑھتی. حضرت حاجرہ دیکھتی کہیں سے پانی نظر آ جائے، جب چڑھتی صفا پر، جب چڑھ پھر آتی جو کچھ نظر نہیں آیا، پھر مروہ کی طرف جاتی. جہاں اسماعیل علیہ السلام نظر آتے رہتے وہاں آستہ چلتی. جب اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جاتے پھر تیز ہو جاتی، کیونکہ چکیہ میدان ہے، کوئی درندہ میرے بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے. میرے بھائی یہ دوڑ لگائی تھی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے، ان پہاڑیوں پر چلی تھی، صحیح کی تھی انہوں نے. قربان دے اللہ کی پیاری تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ رکن بنا دیا. یہ رکن بن گیا، آج بھی رکن ہے. اور اللہ نے ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر جب قرآن میں کیا نا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا لوگوں بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب پہاڑی اللہ کی نشانی کیسے پڑے؟ جن لوگوں نے یہ پہاڑیاں دیکھی ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ سب کو دکھائے. یہ کوئی زیادہ اونچی پہاڑی نہیں ہے، ٹیلے سے ہیں، ٹپے ہیں چھوٹے چھوٹے، آدمی بڑے آرام سے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ کوئی اتنی اونچی پہاڑیاں نہیں. اب انہوں نے وہ شیشے قسم کی نا کوئی کیمیکل لگا دیا اس کے اوپر، کوئی وہاں سے کنکر وغیرہ نہیں کھا سکتا. تو صفا اور مروہ کوئی اونچی پہاڑیاں بھی نہیں، ان سے تیل بھی نہیں نکلتا تھا، یہ روشنی بھی نہیں کرتی تھی، پھر یہ اللہ کی نشانیاں کیوں بن گئی؟ ایک ہی سبب ہے، سیدہ حاجرہ کے قدم لگ گئے. اور سیدہ حاجرہ نبی نہیں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی. یہ ان کی عظمت تھی. خود تو نبی نہیں تھی کیونکہ نبی مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں. تو اللہ نے ان کی اس ادا کو محفوظ کر دیا. آج ہم جاتے ہیں اسی طرح، صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، پھر مروہ پہ جاتے ہیں، پھر صفا پہ آتے ہیں، پھر مروہ پہ جاتے ہیں، 7 چکر لگتے ہیں. یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کرتا جاؤں، ہمارے کئی اللہ والے 14 چکر لگاتے ہیں. وہ ایسے کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا، ایک چکر گنتے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے. صفا سے جب چلے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، مروہ سے پھر صفا کی واپس طرف آئے دوسرا چکر ہو گیا، پھر صفا سے مروہ کی طرف گئے، مروہ سے صفا کی طرف گئے. یعنی ایک پہاڑی سے دوسری طرف جانا ایک چکر بنتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، صفا سے شروع ہوئے تھے واپس پھر صفا پہ جائیں گے تو وہ ایک چکر بنتا ہے، حالانکہ وہ 2 چکر بن جاتے ہیں. تو کئی اللہ کے پیارے دو چکر لگا کر وہ 14 چکر لگاتے ہیں. پھر کہتے ہیں یار حج کرنے گیا تھا میں تو تھک ہی گیا. وہ تھکنا ہی ہے جب کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنا. یہ جو سامنے الماری ہے نا، یہ باری بند کر دیں گے، دروازے بند کر دیں. تو بات یہ کر رہا تھا، تو اس لیے 7 چکر لگانے ہیں. اب سیدہ حاجرہ نے تو چکر لگائے تھے وہ پانی تلاش کرنے کے لیے، ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اور جہاں وہ آستہ چلی تھی وہاں بھی وہ ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے آستہ چلنا ہے، یہاں سے یہاں تک آستہ چلنا ہے، یہاں سے یہاں تک تیز چلنا ہے. تو ہمارے سمجھانے کے لیے ان لوگوں نے ٹیوب لائٹ لگا دی، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں سے دوڑنا ہے، جہاں سے آستہ چلنا ہے.
تو ایک اور بات بھی بیان کرتا جاؤں فائدے سے خالی نہیں. بعض دوستوں کو مسلسل چکر لگانے مشکل ہوتی ہے، تو یہ کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت نہیں کہ ایک ہی سانس میں تم نے ساتوں چکر لگانے. نہیں، ایسا کوئی نہیں. بلکہ تم صفا سے آ رہے ہو، راستے میں پانی کا انتظام ہے، وہاں رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، تسلی سے پانی پی کر رک جاؤ، بس چکر یاد رکھو، وہاں سے سکون کے ساتھ دوبارہ پھر چلے جاؤ. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی سانس میں تم نے پورے چکر لگانے. ہم مشقت اس لیے اٹھاتے ہیں، ہمیں ان مسئلوں کا پتہ نہیں. وہاں پانی کا انتظام بھی ہے، وہاں بیٹھ کے سکون سے جتنی دیر چاہیں بیٹھ جائیں، پھر وہاں سے آگے چل جائیں. آرام بھی کر سکتے ہیں، رک کر سانس لے کر پھر چل پڑے. اس طرح بھی وہ چکر لگ سکتے ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی، آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، ایک ہی مسلسل لگا سکتے ہیں تو مسلسل لگا لیں، لیکن شریعت وہ بند نہیں کرتی. اچھا، اب انہوں نے کیوں اس لیے لگائے تھے؟ پانی کو تلاش کرنے کے لیے. پھر جب پانی نظر آیا، اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کے قدموں میں وہ پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، تو سیدہ حاجرہ نے فرمایا یا ماؤ زمزم، اے پانی رک رک. یہ زم کا مطلب ہے رک جا. اے پانی زمزم، رک جا رک جا. تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا. یہ ہے وہ پانی. لیکن قربان جاؤں، سیدہ حاجرہ نے اس کے ارد گرد کناری لگا دی اور فرمایا پانی رک جا رک جا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حاجرہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر وہ پانی کو زمزم نہ فرماتی اور کناری نہ بناتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. وہ پانی ہے. اب پانی تو ان کو مل گیا، جس مقصد کے لیے چکر لگائے تھے وہ تو ختم ہو گیا. لیکن میرے بھائی آج بھی چکر لگائے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جب تم صفا مروہ پہ دوڑتے ہو، 7 چکر لگاتے ہو. ہاں یا رسول اللہ، میرے نبی نے دونوں صحابوں کو اور صحابہ کو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. فرمایا تمہارے ذہن میں یہ بھی سوال تھا، جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو ثواب کتنا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ان 7 چکروں کے بدلے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. گویا کہ ایک چکر کے بدلے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ کوئی عبادت نہیں، بس چکر لگا رہا ہے آدمی. بات اس کی نہیں چکر لگا رہا ہے کون لگا رہا ہے، بس اللہ کی مرضی ہے. حج کا رکن بن گیا، عمرے کا رکن بن گیا، تمہیں لگانے ہی پڑیں گے. لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ جب تم صحیح کرتے ہو نا صفا مروہ کی، تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اگر میں یوں کہہ دوں تو اور آسان، اس سے بھی آسان ہو جائے گا کہ جب تم صفا مروہ کی صحیح کر لیتے ہو، گویا کہ اللہ نے تمہیں 70 مرتبہ جہنم سے آزاد کر دیا. کیونکہ ہر غلام کے بدلے، ایک غلام کو آزاد کرنے کے بدلے اللہ آدمی کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو جب 70 آزاد کی تو 70 مرتبہ آزاد کرتا ہے. اب جہنم کی توقع ہی نہیں رہ سکتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، پھر جب آفتاب غروب ہونے لگ، فرمایا آفتاب کے بعد تم میدان عرفات میں جاتے ہو، وہاں وقوف کرتے ہو، وہاں رکتے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو انسان کو پیدا کرنے لگا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ تیری عبادت کے لیے، اگر اس کو عبادت کے لیے پیدا کرنے لگا ہے تو ہم کافی ہے. تیری تصویر بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے نہ کر. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب پیدا کر دیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کے سامنے فخر اسی بات پہ کرتا ہے نا، اور تم تو کہتے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا،
وہ دیکھو میری خاطر میدان عرفات میں سبھی آ گئے، اور انہوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے، ننگے سر ہیں، گرد آلود ہیں، اور ان کا سوال بھی ایک ہی ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، بخش دے یا اللہ۔ یہ دعا مانگے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فخر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وہ میری خاطر جمع ہو کر آنے والوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوتے میں وہ بھی معاف کر دیتا۔ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوتے تو میں وہ بھی معاف کر دیتا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوتے، اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی معاف کر دوں، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفات سے حکم ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہ میں نے بخش دیے، اب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ، تمہاری مغفرت ہوگی، اور جس جس کی تم شفاعت کرو گے میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اب وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرو، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر اللہ الحاج، یا اللہ حاجیوں کو بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جن کے لیے حاجی دعا مانگتے۔ اب اللہ فرماتا ہے تم مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے تمہیں بھی بخش دیا، اور جن جن کے لیے تم دعا کرو گے میں ان کو بھی بخش دوں۔ تو کیسا ہی اچھا ہو جب ہم حج کے لیے جائیں، وہاں دعا یہ کریں یا اللہ مجھے بھی بخش اور یہ پوری امت مصطفیٰ کو بخش دے، پوری امت مصطفیٰ کو بخش دے، میرے نبی کی ساری امت کو بخش دے۔ دعائی کرنی ہے، خرچہ تو کوئی نہیں آتا، خرچہ تو وہی ہے جو تم کر چکے ہو، دعا میں کون سا خرچ؟ اور اللہ فرماتا ہے جن جن کو تم کہو گے میں بخش دوں گا۔ تو وہاں پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اما بنعمت ربک کا فحدث کے تحت میں یہ بات اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ اس میں میری کوئی بڑائی ہے، میں آپ کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ میں 2 مرتبہ عمرہ شریف کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ جب 2012 میں گیا نا عمرہ شریف کے لیے، تو حتیم میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف کے ساتھ جو حصہ ہے حتیم جس میں پرنالہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر میں نے یہ دعا مانگی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ، جتنے دن وہاں رہے جب موقع ملتا کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میں یہ دعا مانگتا رہا، اور یہ میرا فرض تھا، کسی پر میرا احسان نہیں، یہ فرض تھا۔ میں نے کہا یا اللہ جتنے لوگ ہمارے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان سب کو بخش دے، یا اللہ ہماری مسجد میں جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، محلہ پروگرام میں آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، نمازی ہیں، اہل محلہ ہیں، مسجد کے معاونین ہیں، اور یا اللہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی جو لوگ یہاں نماز پڑھیں گے مولا سب کو بخش دے۔ یہ دعا میں نے اس وقت وہاں کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ پر کوئی احسان کروں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب تم وہاں جاؤ تم بھی سبھی کو یاد رکھو، تم بھی سبھی کے لیے دعا کرو، پتہ نہیں اللہ کس کی دعا کے صدقے ہمیں بخش دے گا، کسی کی تو دعا قبول ہو ہی جاتی ہے نا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ کی طرف چلے گئے، تو جب مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پھر جب تم کنکریاں پھینکتے ہو، کنکریاں، یہاں ہم ویسے کنکری پھینکتے رہیں، ایک آدمی اس طرح پلر کو کنکریاں مارے، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، پلر کو کنکریاں مارے جا رہا ہے، لیکن وہاں ایک آدمی کنکریاں مارنے والا نہیں ہوتا، 2 نہیں ہوتے، 1000 نہیں ہوتا،
لاکھ نہیں ہوتا، لاکھوں ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کنکری مارتے ہو تو ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف کرے۔ حالانکہ کبیرہ گناہ اس کی جو لسٹ ہے اس میں کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ حقوق اللہ ہیں، تو کبیرہ گناہ معاف کرنے کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن بس کنکری پھینکی، ایک کبیرہ گناہ معاف۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے ہم کو؟ اب کنکری کے بدلے ایک گناہ معاف ہو گیا، صرف کنکری ماری ہے شیطان کو، لیکن وہاں کنکری مارنی چاہیے۔ وہ ایک سادہ سا آدمی گیا حج کرنے کے لیے، تو کسی نے پوچھا کنکریاں ماری تھی؟ اس نے کہا میں نے کنکریاں تو نہیں ماری، میں نے گالیاں بہت دی۔ نہیں، وہاں کنکریاں مارنی، کنکریاں مارنی، کیونکہ میرے نبی نے گالی کے بدلے میں نہیں فرمایا، فرمایا ایک کنکر کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف۔ اب جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی حج کر کے آئے تو اس سے دعا منگواؤ اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے، وہ ایک مرتبہ تو نہیں بخشا جاتا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہاں اس کی بخشش ہوتی ہے، ہر رکن پہ اس کی بخشش ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، من زار الکعبہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا کعبۃ اللہ کی جو آدمی زیارت کرتا ہے وہ اس حال میں واپس آتا ہے، گناہ سے بچا رہے، فسق و فجور نہ کرے، تو اس حال میں واپس آتا ہے کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہاں سے جب تم بال منڈواتے ہو، حجامت بنواتے ہو، آقا اس کا کتنا ثواب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اب ہم اپنے بال نہیں گن سکتے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور اس کے بعد انصاری نے عرض کیا، وہ دونوں صحابی تھے نا، سقفی اور انصاری۔ انصاری عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر اس کے گناہ ہی کم ہوں، بالوں سے کم ہوں، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، باقی ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں، باقی بالوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم پھر طواف زیارت کرو گے، تم اس حال میں طواف کرو گے کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر ایک فرشتہ تمہارے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہے گا جاؤ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو عمل کرو۔ اب یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طویل حدیث بیان کی، اور اس کے علاوہ حج کے بارے میں نسائی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی پے در پے حج اور عمرے کرتا ہے نا، تو اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح دور کر دیتا ہے، گناہوں کو اس سے اس طرح نکال دیتا ہے جیسے لوہے سے بھٹی میل کچیل نکال دیتا ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو تم تلبیہ پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تم تلبیہ پڑھتے ہو، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو جب سورج شام کو غروب ہوتا ہے نا، اس کے جسم کے سارے گناہ صاف لے جاتا ہے۔ جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے گناہ صاف لے جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کتاب المناسک اس میں بھی ہے، اور اس سے ملتی جلتی حدیث المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے نقل فرمائی، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، اس لیے میں اس کو اب بیان نہیں کرتا۔ اور یہ جو حجر اسود ہے، ہم اس کا بوسہ لیتے ہیں جب طواف کرنے جاتے ہیں، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ اچھا، اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے،
फरमाया हजर असवद, मैं जानता हूं तेरी हकीकत एक पत्थर है, तू ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं सिर्फ तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा। गोया कि साहबा का अकीदा क्या था कि मुझे काम क्या था रुकू से, और मुझे खबर क्या थी सुजूद की, मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सुजूद की, या रसूल अल्लाह तेरे नक्शे पा की तलाश थी, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में, मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, या रसूल अल्लाह जहां मिल गया तेरा नक्शे पा, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा, वहां मैंने काबा बना लिया, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा। अब यहां पर एक फलसफा भी समझिए। हजर असवद है, एक पत्थर है स्याह रंग का, असवद कहते हैं स्याह को, अरबी में असवद किसको कहते हैं? स्याह को, और अबियद कहते हैं सफेद को। इसका नाम है हजर असवद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये पत्थर जन्नत से आया था ना, ये दूध से ज्यादा सफेद था। आका फिर स्याह क्यों हो गया? फरमाया लोगों के गुनाहों की वजह से, इंसानों की गुनाहों की वजह से। गोया कि जब हम इसको चूमते हैं ना, ये हमारे गुनाहों को चूसता है। ये अजर असवद हमारे गुनाहों को चूसता है, इसीलिए स्याह हो गया। अब दूसरी बात यहां ये करना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि चूमना शिर्क है। किसी आलिम दीन के हाथ चूम लिए, शिर्क हो गया। किसी बुजुर्ग अल्लाह के वली के हाथ चूम लिए, शिर्क हो गया। बोसा लिया, शिर्क हो गया। हालांकि चूमने के मौजू पर मैं तफसीली बयान कर चुका हूं इन्हीं जुमों में पिछले साल। लेकिन यहां एक फलसफा बताना चाहता हूं। हजरे असवद को चूमा जाता है, सिर्फ आज ही नहीं चूमा जाता, पहले दिन से चूमा जाता। मेरे आका इस्लाम ने जब मक्का शरीफ फतह किया तो 360 बुत थे खाना काबा में, उनको पूजा जाता था। हजर असवद भी वहां मौजूद था, लेकिन उस दिन मेरे नबी ने नखेड़ा कर दिया। जिनको पूजा जाता था उनको बाहर फेंक दिया, जिसको चूमा जाता था वो आज भी मौजूद है। पता चला चूमना और चीज है, पूजना और चीज है। बस यही गलती लगती है लोगों को। कहते हैं तुमने इसका बोसा ले लिया, हाथ को चूम लिया, ये तो शिर्क हो गया। अल्लाह के बंदो, शिर्क का तो मतलब ये है कि अगर अल्लाह को चूमा जाए फिर उसके मुकाबले में किसी और को चूमा जाए तब शिर्क बनेगा ना। अल्लाह को चूमा जा सकता है, जिसको चूमा जाए वो अल्लाह नहीं होता, जो अल्लाह है उसको चूमा नहीं जा सकता। सादा सी बात है, जिसको चूमा जा सके वो अल्लाह नहीं हो सकता, और जो अल्लाह है उसको चूमा जा नहीं सकता। तो फिर शिर्क कैसे बन गया? आज जहां किसी बुजुर्ग के हाथ चूमने पड़े तो कहते हैं शिर्क हो गया। अल्लाह ने फरमाया आओ, फिर यहाँ किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले के हाथ चूमने थे तो तुमने कहा शिर्क है। अब इस स्याह रंग के पत्थर को चूमो ताकि तुम्हारा शिर्क वाला कीड़ा तो मरे। वो पत्थर है ना, वो भी तो खुदा नहीं है ना, वो पत्थर है।
اس کو چوم کر میرے مصطفیٰ نے بھی چوما، میرے نبی نے چوم کر بتا دیا چومنا اور چیز ہے، کودنا اور چیز۔ تو اس پر بھی غور کرو، جو جا کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اس سے پوچھو بھائی شرک تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ یہ بھی تو پتھر ہے، خدا تو نہیں، یہ تو انسان بھی نہیں، یہ تو ایک پتھر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے ابواب الحج میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو پتھر ہے، فرمایا لا یبعثن اللہ یوم القیامۃ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ ویشہد علی من استلمہ بحق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن کے ذریعے یہ دیکھے گا، اس کی زبان ہے جس کے ذریعے بولے گا۔ آقا بولے گا کیا؟ فرمایا جس نے اس کو چوما حقیقت کے ساتھ، جس نے چوما اس کو خلوص کے ساتھ، جس نے اس کو چومنے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حق میں یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا کر دیا۔ اب ذرا سوچو، حجر اسود کو جو آدمی چومے گا، اچھا جب وہاں رش بن جاتا ہے نا، حکم کیا ہے؟ پھر پتھر کو چومنا ضروری نہیں۔ ہاں ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، اگر حجر اسود چومنے کا موقع مل جائے تو ایک نیت دل میں اور بھی کر لیا کرو، میرے آقا علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما ہے، یہ بھی نیت کر لیا کرو یہ وہ پتھر ہے جس نے میرے نبی کے چہرے کو بھی چوما ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ بات موجود ہے، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جب میں نبی پاک علیہ السلام کو لے کر واپس جا رہی تھی تو دل میں خیال آیا چلتے چلتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے اللہ نے اتنی برکتوں والا بچہ دیا، فرماتی میں طواف کیا، جب حجر اسود کا بوسہ لیا میں نے سوچا اس بچے کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلواؤں، فرماتی ابھی میں سوچ ہی رہی تھی حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ کر میرے نبی کے چہرے کے بوسے لے لیا۔ تو یہ وہ پتھر ہے۔ اور جب تم زمزم شریف پیتے ہو نا، اس میں بھی ایک بات کا خیال کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمزم کی عظمتیں بیان کی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے زمزم کی عظمتیں بیان کی، فرمایا یہ کھانوں میں سے بہترین کھانا ہے، یہ پانیوں میں سے بہترین پانی ہے، بھوک لگی ہو بھوک مٹانے کی نیت سے پیو، بھوک ختم کر دے گا، پیاس مٹانے کی نیت سے پیو، پانی پیاس ختم کر دے گا، کسی بیماری کے لیے پیو یہ بیماری ختم کر دے گا، کسی حاجت کے لیے پیو اللہ اس حاجت کو پوری کر دے گا۔ اب یہاں پر جو بات میں کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جب تم زمزم شریف پیتے ہو نا، ایک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگی ہیں اس کو، دوسرا جبریل نے پر بھی مارا، لیکن ایک نیت اور بھی کرو، حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی حجر اسود کو ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمزم شریف سے نا ایک ڈول بھر کے لاؤ، ڈول بھر کے لاؤ پانی کا، وہ پانی کا ڈول بھر کے لائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں پانی کا جب ڈول بھر کے لایا، بلکہ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس میں سے پانی پیا، ڈول میں سے پانی پیا، حضرت بلال نے جب پانی پی دیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو پی دیا، لیکن ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابن عباس کو فرمایا ذرا پانی کا ڈول لے کر آؤ زمزم کا، زمزم سے ڈول نکالا، میرے آقا علیہ السلام نے پیا، اسی ڈول میں کلی کر دی، کلی کر کے فرمایا اب اس ڈول کو زمزم میں الٹا دو، اب اسی ڈول کو زمزم کے کنویں میں الٹا دیا۔ علماء دیوبند میں سے ایک بڑا نام ہے مولانا ظفر صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی الاؤ سنن، اس کی کافی جلدیں ہیں، احناف کے سبھی دلائل اس میں جمع کر دیے، یہ عربی میں ہے، کافی جلدیں ہیں اس کی، تو اس کے اندر وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرے آقا کا لعاب دہن
اس پانی میں آ گیا اور اس پانی کو زمزم میں ڈال دیا، زمزم کے نور میں اور اضافہ ہو گیا، زمزم کی برکت میں اور اضافہ ہو گیا، زمزم کی لذت میں اور اضافہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے نبی کو کتنا پیار ہے اس امت سے، میرے نبی نے سوچا کہ باقی لوگ تو میرا جھوٹا پی لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو میرے امتی آئیں گے وہ میرا جھوٹا کہاں سے پیئیں گے؟ اب جو بھی زمزم شریف پی لے گا گویا کہ اس نے میرے نبی کا جھوٹا بھی پی لیا۔ یہ برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد ہماری اسی جامع مسجد میں ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا اور اس میں حرمین شریفین کے حوالے سے بات ہوگی، اور یہ اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ بابا